गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मैं हूँ मोहम्मद और मैं मुजफ्फर। और भाई देखने जा रहे हैं व्हाट पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट थिंक अबाउट इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। हमारी जो इस्लामिक बुक्स हैं इनके बारे में कोई हिंदुओं के बारे में या और मजहबों के बारे में भी कोई बातें हैं कि नहीं? वो कहा जाता है कि हिंदुओं के बारे में या और मजहबों के बारे में सिर्फ इनके मतलब जो है नफरत अंगेज मैसेज ही बच्चों को दिया जाता है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है? जो हमारे खिलाफ बोलेगा और हमें छेड़ेगा, हम अपना जवाब की कुव्वत भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं और हम जवाब उसे देंगे। हमारे जवाब को अगर दहशतगर्दी समझते हैं तो हमें कोई मसला नहीं। सब इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जाता है कि सिर्फ जो मदरसे हैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के पाकिस्तान के या वैसे बात की यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्द तैयार किया जाता है जो कि दुनिया में जाकर दहशतगर्दी फैलाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कि जिसने नाहक एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो ये पूरी इंसानियत में दूसरे मज़ाहिब वाले आते हैं या नहीं आते हैं? तो ये एक बात की है कुरान मजीद की। दर्जनों मिसालें कुरान मजीद के अंदर ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर कुरान मजीद जो है वो पूरी इंसानियत की हिदायत की बात भी करता है। और पूरी इंसानियत जितनी अक़वाम आलम है ये कुरान मजीद उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करता है। हिंदुओं के बारे में क्या सोचा जाता है? मतलब क्या नफरत अंगेज मैसेज या वैसे क्योंकि इंसानियत भी तो है। आप ये याद रखें, जो ईमान के खिलाफ जो कुफ्र है, इस ईमान के मुकाबले में आता है कुफ्र, तो कुफ्र को पसंद नहीं किया जाएगा। ना ये अल्लाह को पसंद है, ना मोमिन को कुफ्र पसंद है। अल्लाह की नाफरमानी वो कुफ्र की सूरत में हो या मुनाफकत की सूरत के अंदर हो या बेहयाई की सूरत के अंदर हो, वो और ये काम करने वाले चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो या वो जी हिंदू हो या वो कोई हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो बेहयाई का काम करते हैं तो अब उसके खिलाफ भी बात करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है भाई ये नफरत अंगेज जो है ना इनके खिलाफ किया जाता है। चूंकि ये इराक के साथ क्या हुआ है, तो अब इराक के अंदर जो है ना ये मुसलमान दहशतगर्द थे। ये वही अनासर जो यहूदियत है, नसरानियत है और जो इस्लामी दुश्मन कुव्वतें ताकते हैं, असल दहशतगर्द वो हैं। उन्होंने हमारे मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया है। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है, ये नाम हमारा लिया जाता है कि ये दहशतगर्द है, असल दहशतगर्द वो लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारे इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जाता है कि सिर्फ जो हमारे मदरसे हैं यहाँ पर सिर्फ जो दीनी तलीम दी जाती है और दुनियावी तलीम दी जाती है। क्या इधर मतलब बच्चों को दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी दी जाती है कि नहीं? देखें जी, जो हमारा दीन है ना जी, ये एक जामे दीन है। तो ये दुनिया को भी चलाता है, दीन को भी चलाता है और आखिरत की फिक्र भी देता है। तो जिस चीज़ को हम दुनिया कहते हैं ना, जब हम इसको दुनिया की तालीम जिसको हम कहते हैं, अगर उसको भी हम जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे और आगे फैलाएंगे तो वो भी हमारा दीन ही बनता है। तो हमारी फिर तिजारत भी दीन बन जाती है। तो माशाल्लाह यहाँ पर मदरसों के अंदर फ़कत जिनको हम दीनी तालीम समझते हैं वो तो है ही सही, यहाँ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश पढ़ाना और इसके साथ जो है दूसरी जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई जाती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टेक्नोलॉजी की बात है, इसका इंतज़ाम मुकम्मल तौर पे है। और बाकायदा तंजीमुल मदारिस जो हमारा है उसमें बाकायदा इम्तिहान जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर भी है और मंजूर शुदा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हमारा पूरा एक निसाब है जिसके अंदर जो है ये इंग्लिश भी होती है, रियाजी भी होती है और जिस तरह मुताला पाकिस्तान है ये भी होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और बाकायदा इसका इम्तिहान होता है, पर्चे होते हैं और नताइज जो है ना वो आते हैं। तो ये दीन की तालीम के साथ जिसको हमारे मुआशरे में दुनिया की तालीम कहा जाता है उसका इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इधर है। अच्छा, और ये एक मदरसा नहीं, तंजीम के जितने ये हज़ारों मदारिस पाकिस्तान के अंदर हैं तो उन तमाम के अंदर एक ही तरीक़ाकार है। अच्छा कारी साहब, इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जाता है कि सिर्फ जो मदरसे हैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के पाकिस्तान के या वैसे बात की यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्द तैयार किया जाता है जो कि दुनिया में जाकर दहशतगर्दी फैलाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब ये देखें कि दहशतगर्दी अगर ये फैलाते हैं तो आप ये देखें मुसलमानों के कितने मुमालिक हैं जिनको फ़कत दहशतगर्दी के नाम पर दहशतगर्दों ने ही उन पर हमले किए हैं और उनको मिटाने की कोशिश की है। इराक के साथ क्या हुआ है, तो अब इराक के अंदर जो है ना ये मुसलमान दहशतगर्द थे। ये वही अनासर जो यहूदियत है, नसरानियत है और जो इस्लामी दुश्मन कुव्वतें ताकते हैं, असल दहशतगर्द वो हैं। उन्होंने हमारे मुसलमानों पर जुल्म सितम भी किया है। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है,
یہ نام ہمارا لیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. اصل دہشت گرد وہ لوگ ہیں. ہمارا اسلام امن پسند دین ہے اور یہ اسلام امن پسندی کا درس دیتا ہے. ہاں جو ہمارے خلاف بولے گا اور ہمیں چھیڑے گا, ہم اپنا جواب کی قوت بھی الحمدللہ رکھتے ہیں اور ہم جواب اسے دیں گے. اور ہمارے جواب کو اگر دہشت گردی سمجھتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل دہشت گرد وہ ہے. دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا حق مارتا ہے اور دوسرے کا حق کھاتا ہے اور دوسروں پہ کنٹرول کرتا ہے ناجائز. اصل تو دہشت گرد وہ ہیں. اور یہ ذمے ہم دین والوں کے لگایا جاتے ہیں کہ یہ الحمدللہ مدارس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں پھیلائی جاتی, نہ ہی یہاں پر دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ پالا جاتا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک دین کی تعلیم ہے اور دین دہشت گردی کا درس نہیں دیتا, یہ امن و سکون کا درس دیتا ہے. اچھا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں قاری صاحب ایک چیز بتائیں کہ کیا ہمارے جو اسلامک بکس ہیں ان کے بارے میں کوئی ہندوؤں کے بارے میں یا اور مذہبوں کے بارے میں بھی کوئی باتیں ہیں کہ نہیں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے بارے میں یا اور مذہبوں کے بارے میں صرف ان کے مطلب جو ہے نفرت انگیز میسج ہی بچوں کو دیا جاتا ہے, کیا ایسا کوئی سسٹم ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں اگر یہ بات ہوتی تو ہم لے لیتے ہیں قرآن مجید کو. اصل تو ہمارا قرآن مجید ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہماری حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں. آپ قرآن مجید کو دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ پوری انسانیت میں دوسرے مذاہب والے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ تو یہ ایک بات کی ہے قرآن مجید کی. درجنوں مثالیں قرآن مجید کے اندر ایسی موجود ہیں جس کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ پوری انسانیت کی ہدایت کی بات بھی کرتا ہے. اور پوری انسانیت جتنی اقوام عالم ہیں یہ قرآن مجید ان کے تحفظ کی بھی بات کرتا ہے. ہاں کیونکہ سب کا مالک خالق اللہ ہے. جو اللہ کے قانون کو توڑے گا پھر اللہ رب العزت اس کی پکڑ تو فرماتا ہے. دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمارا قرآن ایسا نہیں ہے کہ وہ نفرت پھیلاتا ہے. قرآن مجید امن کا درس دیتا ہے اور وہ جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے اگر تم نے اس کو ناحق قتل کیا تو یہ اس کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس کی سزا بھی بیان کی. کیونکہ ہمارے قرآن کے اندر یہ کہ آپ کسی کے مذہب کو غلط نہ بولے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سچے خدا ہو. اب یہ وہ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ پارہ نمبر 7 کے اینڈ پر آیت مبارکہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم جو ہے نا جھوٹے جن لوگوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں اگر تم ان کو گالیاں نکالو گے پھر اس کے بدلے میں وہ اللہ کو گالیاں نکالیں گے. تو گالیاں نکالنا کسی مذہب میں بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. غلط زبان کا استعمال یہ اخلاقی طور پر بھی اچھے اخلاق یہ فقط جو ہے نا وہ ہمارا دین نہیں. اچھے اخلاق تو سابقہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور ان کے اخلاق آپ دیکھ لیں. اچھی زبان کا استعمال اس کو عقل بھی مانتا ہے اور ہر مذہب والا مانتا ہے. تو لہٰذا کسی کو غلط نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں بھی جو جھوٹ بولے اس کو آپ یہ نہ کہیں بھی یہ جھوٹا ہے. اب اس کو تو کہنا پڑے گا, صلاح تو کرنی پڑے گی نا. اب کوئی چوری کرتا ہے جب ہم کہیں کہ جی آپ چور ہیں وہ کہ جی یہ بد اخلاقی ہے, نہیں, اس کو چور کہنا پڑے گا. جو سچا ہے اس کو کہو, اس کی تعریف کرو کہ یہ سچا ہے. تو معاشرے کے اندر غلط صحیح کا فرق تو کرنا پڑے گا. اگر اس کو کہیں نہیں یہ گالی ہے تو پھر یہ گالی نہیں ہے, یہ جہالت اور لاعلمی ہے. تو جو غلط ہے اس کو غلط کہنا پڑے گا, جو ٹھیک ہے درست ہے اس کو درست کہنا پڑے گا, رات کو رات کہنا پڑے گا, دن کو دن کہنا پڑے گا. جب حق کو آپ حق کہیں گے, باطل کو باطل کہیں گے تو پھر ہی معاشرے ترقی پا سکتے ہیں. اب اس چیز کو بھی اگر آپ بد اخلاقی کا نام دیں گے تو پھر ہم اس کو جہالت کہیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا قاری صاحب میں 2 سوال سے پوچھوں گا اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. آخر جو اسلام میں فوبیا یا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون سی ایسی قوتیں اور کیا ملے گا ان کو اسلام کو بدنام کرنے؟ جیسے یہ اسلام کے خلاف جو قوتیں یہ آج سے کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس دین کو اللہ کی طرف لا کر اعلان فرمایا اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی تو اسی وقت سے اس دین کی مخالفت شروع ہو گئی تھی. پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو چونکہ یہاں یہودی لوگ رہتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر یہودیت اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی. تو یہ پیچھے اگر ہم جاتے ہیں تاریخ کی طرف تو یہ 1400 سال ہو گئے ہیں پیچھے. یہ یہودیت اسلام کے خلاف جو قوت ہے اس کی بنیاد یہ یہودیت ہے. پہلے مشرک بھی تھے لیکن یہ پھر یہودیت اور عیسائیت یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو برداشت نہیں کرتے اور یہ اسلام کے خلاف پروپاگنڈا آج سے نہیں یہ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اس بات پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کو کھول کر بیان فرمایا ہے. تو یعنی یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں,
یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, اور قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے, اور قرآن مجید نے چیلنج کیا ہوا ہے 1400 سال کہ اگر یہ جھوٹا ہو, قرآن مجید اللہ کا کلام نہ ہو اور اس کی باتیں سچی نہ ہو تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو نہ قبول کیا کسی نے, اگر قبول کیا بھی ہے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ اللہ نے اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اسلام کے دشمن کون ہیں, ہم تو وہ اللہ کی بیان کرتا بات بیان کر رہے ہیں, ورنہ ہمیں اس طرح تو کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. ہمارے پاس قرآن اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو اسلام کے خلاف جو دشمن قوتیں ہیں وہ کون سی ہیں, اس کو قرآن مجید نے اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ پہلے ادوار کے اندر کئی قومیں تھیں جس کے اندر مشرکین تھے, منافقین تھے, وہ تو ختم ہو گئے, لیکن یہودیت یہ وہ اسلام کے خلاف وہ قوت ہے, یہ شروع سے ہی اسلام کے خلاف چلتی آ رہی ہے, اور یہ اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ملک پاکستان کو بھی جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے, ہم یہی کہیں گے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندہ دین پہ چلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مدد بھی فرماتا ہے, اور اللہ رب العزت جو ہے یہ عذاب کی صورتیں اللہ رب العزت یہ بھی دور فرما دیتا ہے. واحد راستہ یہی ہے کہ حق پر چلا جائے اور حق کی دعوت دی جائے. ہاں جی گائز, تو جیسا آپ دیکھ رہے تھے بھائی ہمارے ایک مولانا صاحب پاکستان کے, تو کافی پیاری باتیں کر رہے تھے. باتیں تو ہم کیا بولے بھائی, اب ٹھیک ہے جو مطلب وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ بھائی نے سوال یہی کہ مدرسے میں یہ سب سکھایا جاتا ہے, لیکن انہوں نے جواب دیا یہاں تو بھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کیا صحیح بات ہے, جیسا بھائی وہ بتا بھی رہے تھے کہ ادھر مطلب کہ آپ کو ساری اسٹڈی کی کروائی جاتی ہے, کیونکہ آگے بھائی مولانا صاحب نے ٹیبلٹ بھی رکھا ہوا ہے, آپ آن لائن بھی مطلب کہ آپ آن لائن اسٹڈی کروا لیں. مولانا صاحب یہ بھی کافی ایک مطلب کہ ایک ترقی کی ہے انہوں نے بھائی, کہ آگے ایک ٹیبلٹ پر اور آن لائن چیزیں دیکھتے ہیں بھائی, کچھ بدھی میں پڑھ بھی جائے کئیوں کے, ایک مولویوں کے, تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور کیونکہ شروع سے مطلب کہ ایک ادھر سے بھی یہی پیغام ہوتا ہے کہ مدرسے میں سب ایک تیار ہوتا ہے, اور لیکن دیکھا جائے نا, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی مدرسے میں تیار ہو یا ایسی چیزیں. اچھا, آپ کا بولنے کا مدرسے یہ میں چھت پر اوپر نہ بیٹھے ہو. نہیں, مدرسے میں ڈفرینٹ ہر جس طرح وہ تنظیم کی بات کر رہے تھے نا, تو ان کی علیحدہ تنظیمیں ہیں, اور تنظیم کچھ تھوڑی سی ایڈوانس ہیں, کچھ تھوڑے جس طرح یہ مولانا صاحب ہیں یہ تھوڑے اس میں چلے گئے ہیں, کیونکہ سارے مدرسے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہاں جو تھوڑے ادھر کے پی کے والی سائڈ یا بیک ورڈ جو علاقے نا, وہاں پہ کچھ مدرسے ہیں جہاں پہ ابھی تک جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی تعلیم جس میں جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ سائنس, ریاضی جس کو میتھ بولتے ہیں, انگلش وغیرہ کی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ تعلیم دے, وہ ابھی ادھر اتنا کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم ادھر اپنے سٹی کی بات کریں تو یہاں پہ ایک کے دو مدرسے ہیں جو مین ہیں, وہاں پہ ہمارے ایک جاننے والے پڑھتے رہے, تو وہ تو مطلب ساتھ ساتھ سارا جو ہے نا وہ سکھاتے رہے. وہ دینی تعلیم ایک علیحدہ ہے جو مطلب آپ کے ریلیجن ریلیویٹ ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ تعلیم بھی جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. آگے جو بن کے نکلنا وہ نہ نکلنا یہ تو آپ کسی کے اوپر اپنے آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے کیا چیز جو ہے نا وہ کس طرح کا ذہن بنا کے نکلے ہیں, کیا کیا چیزیں آپ نے وہاں پہ سنی ہیں, دیکھی ہیں, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی اس کا جو بالکل جو ہے نا وہ اب کیا بندہ کہے کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے. کوئی یہ جس طرح وہ مولانا صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی اپنا دین نہیں ہے, تو آپ اس کو جس سائڈ کے اوپر بھی لے جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ان کو خود ہی یہ ٹرین کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, یہ ایک عجیب سی جو ہے نا وہ سینیریو ہے. لیکن ظاہر بات ہے جب آپ اب جب کنٹری لیول کے اوپر باتیں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جب آپ سے ریلیونٹ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اس طرح کے یہ مولانا صاحب جتنی مرضی صفائیاں دے لیں, ان کی کس نے ماننی اور ان کی کس نے سننی ہے, تو پھر ظاہر بات ہے ہر چیز آپ کے اوپر ہی ڈلے گی. صحیح بات ہے, کافی ایک ڈفرینٹ بھی ایک مدرسے آ جاتے ہیں, کیونکہ ادھر واقعی سٹی میں کچھ ایڈوانس ہے. وہ انہوں نے کیونکہ 3-4 میں نے لڑکے خود دیکھے ادھر ہمارے گاؤں کے, انہوں نے ایک مطلب کہ اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی ہے. اب بھی آگے وہ ایک کالج میں جاتے ہیں اور ایسا سین ہوتا ہے, لیکن ادھر کا بھائی نہیں پتا, جو چیز دیکھی ہوئی ہے اس کا پتہ ہے. آگے ایک کتنی ان میں
रियलिटी है कितनी नहीं वो भाई हमें खुद नहीं इल्म, क्योंकि उधर के एक मतलब कि आप अफ़गानिस्तान की बात कर लें, उधर भी काफ़ी एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, लेकिन अभी तक ना देखा जाए तो वो चीज़ें अब काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। हर बंदा भाई अपनी एक जान की परवाह है हर बंदे को, हर एक मतलब कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक मतलब कि एक सही डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसी चीज़ों से भाई अब लोग ही दूर हो चुके सही हैं बात अब, है। क्योंकि दौर चेंज हो चुका है काफ़ी बहुत ज़्यादा ये हमारे चीज़ें तो भाई हमारे गांव के जो है ना वो 3 लड़के हैं जो हाफिज बन के आए हैं। एक इस वक्त चाइना में मौजूद है, चाइना में वहाँ पे जो है ना वो MBBS मेडिकल रेलिवेंट को डिग्री कर रहा है, और एक जो है ना वो एटॉमिक एनर्जी में है, और एक जो है ना वो यूरोप चला गया। मतलब 3 को तो जो मतलब एक वो भी स्टडी के ऊपर ही गया है। बाकी देखो ना कोई पता नहीं होता कि मतलब आप ठीक है वहाँ से आप स्टडी कर लेते हैं, आगे असल में जो ना असल आपका कैरियर शुरू होता है कि आप उसको इस लाइन में ले जाते हैं, मौलाना वाली साइड में साइड की जो लाइन है उसमें ले जाते हैं, या आप दूसरी साइड के ऊपर ले जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। बाकी जिस तरह मौलाना साहब कह रहे थे कि भाई जाहिर बात है कोई भी रिलीजन जो है ना वो आपको डायरेक्ट ये नहीं कहता कि भाई आप जाके वो काट दें, मार दें, ये कर दें, वो कर दें, वो किसी में भी नहीं है। आप किसी भी रिलीजन में देख लें, हर कोई जो है ना वो अमन का, इखलाक का, बहुत सारी जो है ना आपके लाइफ से रेलिवेंट चीज़ें जो मतलब एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छे तरह की ज़िंदगी गुजारने का जो है ना वो पैगाम देता, कोई भी है रिलीजन। तो अब दूसरी साइड के ऊपर जब इस तरह की सीन क्रिएट होते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर वो हर चीज़ उसके अंदर ही आ जाती है, फिर लोग समझते हैं कि ये यहाँ से सब कुछ होता है, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।